अस्सलाम वालेकुम। शरीका बहुत ज़ालिम चीज़ है और जिन दोस्त अहबाब का इस चीज़ से सामना रहा है उन्हें अंदाज़ा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये दो कज़न थे, इनकी आपस में लड़ाई हुई और एक कज़न ने दूसरे का कान काट खाया। ये शख्स जिसका कान कटा था, मैं और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में से गुजरा। मुकाबले इस शख्स के कि इसने ज़िंदगी की एक दिहाई जो है इस ऐब को छुपाने के लिए उसने कभी भी अपना जो रुमाल जो सर पे बांध जिसे साफ़ा ये लोग बोलते हैं, इसने कभी वो साफ़ा नहीं उतारा कि वो वादा उसकी तरफ देख के उसका मजाक उड़ाया जाए और मजाक उड़ाया जाता था। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑटोप्लास्टी की। ऑटोप्लास्टी यानी कान की दोबारा से तामीर नौ। आप पूछेंगे कान की तामीर नौ क्यों? तो अगर कोई जिस्मानी पैदाइशी जिस्मानी नक्स है जिसमें कान जो है उसकी साख मुतासर हुई है, तो वहाँ पे भी हमें कान की दोबारा तामीर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने ये हादसा बताया कि उसका कान को काट खाया, या खुदा न खास्ता कोई ऐसा और इंडस्ट्रियल ट्रॉमा हो जाए जिसमें कान कट जाए या कान का कुछ हिस्सा कट जाए, या तीसरी भी शक्ल उस वक्त भी पैदा होती है कि जब खुदा न खास्ता इस एरिया का कोई स्किन कैंसर या कोई ऐसी मूजी बीमारी हो जिसमें उस हिस्से को निकाल बाहर फेंकना हो, तो उसके बाद जो कान को दोबारा से तामीर किया जाता है, बनाया जाता है सर्जरी के जरिए, प्लास्टिक सर्जरी के लिए, उस अमल को ऑटोप्लास्टी कहते हैं। आज का विलाग इसलिए भी हम कि हमारे अक्सर दोस्त साहब आप पूछते हैं जी प्लास्टिक सर्जरी में आप और क्या क्या करते हैं। अब मुझे और आपको पता है कि इस माशरे में अगर कान या नाक या चेहरे पे वाजे कोई ऐसी खुदा न खास्ता ऐब आ जाए तो उसका जीना जो किस तरह से दूबर किया जाता है। तो ऑटोप्लास्टी का एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके लिए प्लास्टिक सर्जन जो है इस ऐब को दोबारा से ख़त्म करके दोबारा से कान को एक नई ज़िंदगी, नई शक्ल जो है नॉर्मल से मिलती जुलती वो मुहैया करते हैं। तो आज का केस जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया। इन दो कज़न्स की आपस में लड़ाई हुई, तो ये देखिए कि उसने जब कान इसका काटा, तो मैं तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस शख्स का कान जो है इसका ज़्यादा हिस्सा जो इसे हम पिना बोलते हैं, ईयर पिना, तो जो इसका पर कह लीजिए बना हुआ है, तो इसका ईयर पिना का जो बाहर का ज़्यादातर हिस्सा था वो इसने काट लिया। और ये जो कप शेप जो स्ट्रक्चर है जिसे हम कौंका बोलते हैं, इसका भी आप कह लीजिए आधे से ज़्यादा हिस्सा इसका भी गायब था। अब तामीर के लिए यूजुअली जो टिश्यू लिया जाता है, जिस चीज़ से दोबारा से बनाया जाता है किसी भी टिश्यू को, कोशिश की जाती है कि उसके ऊपर जिल्द जो है, उसके ऊपर जो भी आपने टिश्यू लेके आना है वो उससे मिलता जुलता हो। तो मुझे और आपको अंदाज़ा है कि कान का टिश्यू अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सारे नशीब फराज रखे हैं, बहुत सारे कर्व्स हैं, बहुत सारे आप कह लीजिए कि जो रिम की शक्ल है, ऐसी शक्ल दोबारा से उसे तामीर करना जाए निस्बतन इसे कहा जाता है कि चैलेंजिंग काम है। तो आज का व्लॉग हम इसलिए भी आप लोगों की करने जा रहे हैं कि खुदा न खास्ता आपके कुर्ब जवार में कोई ऐसा शख्स जिसको कोई ट्रॉमा हुआ, जिसके साथ कोई हादसा हुआ, जिसके नतीजे में उसका कान जो है वो मुतासर है, तो उसको अपने करीबी किसी भी आप प्लास्टिक सर्जन को दिखाते हैं, तो हो सकता है कि उसका ऐब जो है ये दोबारा से इसे हम नई शक्ल दे के उसे कान को नॉर्मलाइज कर सके। तो इस शख्स को इसने जो है ये किसी, मैं शहर का नाम नहीं लूँगा, मैं मरीज़ का नाम नहीं बता रहा, हालांकि हमने ये कंसेंट से ले लिया कि हम जो है इस केस को स्टडी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते। तो उन्होंने कहा जी मेरी शनाख्त ज़ाहिर ना हो तो आप बिल्कुल कर भी सकते हैं, शनाख्त हम वैसे भी ज़ाहिर नहीं करते। तो जब ये केस हमारे पास आया तो इसमें ये तामीर निस्बतन डिफ़िकल्ट इसलिए थी कि इसके कान का ज़्यादातर वर्टिकल जो हिस्सा है वो ज़ाया हुआ था। तो इसमें किया ये जाता है कि हमने इसकी बैक पे, ये मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ, इसकी बैक की जो कान के बैक की जो स्किन है वहाँ से एक टिश्यू जो उठाया जाता है जिसे हम बोलते हैं स्किन फ्लैप। तो फ्लैप लेके इस फ्लैप को हमने इस्तेमाल करना है कि जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू डिफेक्ट बने, जो इस जगह का डिफेक्ट है, इसको कहीं भी इसके सामने या कान की बैक पे जो जिल्द का आपका जो खला बनेगा तो उसको इसकी तामीर में जो है शामिल किया जाए। तो ये आप कह लीजिए कि दो प्रोसीजर से टू स्टेज प्रोसीजर था। एक स्टेज में ये होना ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था कि खुदा न खास्ता स्किन को मूव करते हैं तो वो ब्लड सप्लाई जो है अगर उसकी
اس پروسیجر کو سہ نہیں پاتی تو خدا نخواستہ وہ اسکن دوبارہ سے بلیک نہ ہو جائے. تو یہ عین ممکن ہے کہ پلاسٹک سرجری میں ایسے پیچیدہ جو ہے ریکنسٹرکشن اس میں 2 اسٹیج میں کرنا پڑے. تو ہم نے اس کی بیک اسکن جو ہے اسے اپنی لینگویج میں بولتے ہیں ڈیلے کیا جائے. اب اس میں آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ ایسے ڈیفیکٹس میں آپ کے ساتھ ایک تصویر یہ شیئر کر رہا ہوں. دیکھیے کیا کرتے ہیں ہم کہ اسی رم کو اس چیز کو ہم رم بولتے ہیں. تو اسی رم کو جو ہے اس طرح سے موو کیا جاتا ہے کہ یہ اوپر والا رم جو ہے اسے شکل جو ہے وہ متاثر نہ ہونے دی جائے, شکل جو ہے رم کی رہے. اس کو قریب لایا جاتا ہے, ڈیفیکٹ کے ساتھ موو کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے یہ لابل ایریا جو ہے, لابل کے اوپر کا رم جو ہے اس کو بھی دوبارہ اوپر کی طرف فیڈ کیا جاتا ہے. جو ڈیفیکٹ ہے ان دونوں کو قریب لایا جاتا ہے تاکہ ڈیفیکٹ کم ہو جائے. اس میں احتمال یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ جب ہم اوپر سے اسے نیچے موو کریں, نیچے والے کو اوپر موو کریں تو کان کی جو آپ کہہ لیجیے کہ ہائٹ ہے, ورٹیکل ہائٹ ہے, وہ کم نہ ہو جائے. تو میں آپ کو 1-2 جو ہے ڈائیگرامیٹک تصویریں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس میں آپ دیکھیے کہ یہاں سے جو اس کا روٹ ہے وہاں سے اس کی سکن کو انٹیکٹ رکھا جائے گا دونوں طرف تاکہ اس کی بلڈ سپلائی جو ہے وہ متاثر نہ ہو. جسے موو کیا جاتا ہے اور اس ڈیفیکٹ کو کور کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے کیس میں جو دلچسپی جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, دلچسپی کا باعث یہ تھا کہ ہمارے کیس میں یہ ڈیفیکٹ اتنا بڑا تھا کہ صرف یہ 2 موومنٹس جو ہیں اس کے ساتھ اس کو کور کرنا ممکن نہیں تھا. تو یہاں پہ یہ 2 فلیپ ہیں, 2 موومنٹس ہیں, ایک موومنٹ نیچے کی طرف, دوسری نیچے سے اوپر کی طرف. ہمیں اس میں 2 موومنٹس نہیں کرنی پڑی, اس میں ہمیں 3 موومنٹس نہیں کرنی پڑی, اس میں ہمیں 4 موومنٹس, 4 مختلف ٹیشوز جو ہیں انہیں ہم نے موبلائز کیا اور دوبارہ سے کان کی شکل دی. کیسے؟ اب یہاں پہ پلاننگ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی جو بیک جو کٹا ہوا تھا اس کی جو بیک کی جلد تھی, یہ جلد جو ہے کان کی, کیونکہ آپ کہہ لیجئے کہ جو اس ایریا کی نیٹو جو لوکل جو جلد ہے وہی ہمیں چاہیے تھی. تو ہم نے اس جلد کو موبلائز کر کے اسے ہم سامنے لے کے آئے. تو یہ پورا کپ جو ہے اور رم کا جو سینٹرل حصہ ہے وہ پورا ہوا. جو اوپر اور نیچے جو رہ گیا تھا اس کو ہم نے دونوں اوپر اور نیچے والے فلیپس کو موبلائز کر کے اسے پورا کیا. اب جو بیک پہ جو ہم سکن, بیک والی سکن تو ہم سامنے لے کے آ چکے ہیں. تو اب دیکھیے کہ اس سکن کو جو ہم نے پہلے وہ ڈیلے کیا ہوا تھا, کان کی بیک کو ہم نے اس سکن کے ساتھ جو ہے وہ کور کیا. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ پلاسٹک سرجری ایک ایسا ہنر ہے, سرجری کا ایک ایسا شعبہ ہے, ایک ایسا فن ہے, ایک ایسا کمال ہے جو کہ اسی جگہ کی سکن کو یا اسی انسان کی سکن کو کسی دوسرے سے لا کے اس طرح سے تعمیر نو کرتا ہے کہ وہ دوبارہ سے وہی شیپ جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدائش کے اوپر دی ہے, کوشش کی جاتی ہے کہ اس شیپ کو دوبارہ سے حاصل کیا جا سکے. اس کے ایک اور جو ضرورت مجھے پیش آئی یہ ولاگ کرنے کی, 2 مقصد سامنے تھے کہ ایک تو یہ بتایا جا سکے کہ اگر ایسا ڈیفیکٹ ہو جائے تو پلاسٹک سرجن جو ہے اسے دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. دوسری جو بہت زیادہ اہم ضرورت تھی یہ ولاگ کرنے کی وہ یہ چیز جو ہے اپنے ناظرین میں ان کو بتانے کے لیے تھی کہ اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ پلاسٹک سرجری واقعی استعمال پلاسٹک ہی ہوتا ہے یا جلد ہوتی ہے. اور اکثر جو مریض ہیں ان کا خیال یہ کہ ہم کوئی مسالہ لگا کے, یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے اپنے مریضوں سے سنی ہے, کوئی مسالہ لگا کے اس کے ساتھ, یا وہ کہتے ہیں کسی اور کی جلد تو استعمال نہیں ہو سکتی. نہیں, یہاں پہ جب ہم ریکنسٹرکشن کر رہے تھے تو اسی پیشنٹ کی, اسی مریض کی جلد جو ہے اسے اس طرح سے موبلائز کیا جاتا ہے سرٹن پرنسپلس, سرٹن ٹیکنیکس کو روئے کر لاتے ہوئے کہ دوبارہ سے نارمل تعمیر جو کی جا سکے. چوٹ کے بعد کی تصاویر ہے اور جو سرجری کے بعد اس کی جو شکل جو ہے, اس کی ہائٹ ایک تو ہم مینٹین کرنے میں کامیاب ہو گئے, دوسرا ہم نے جو اس کے اندر ڈیفیکٹ تھا وہ جو ہے وہ پورا کر دیا. تو اگر میں دونوں کانوں کی تصویر آپ کو چہرے کی تصویر دکھاؤں سامنے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کی ہائٹ ٹھیک ہے اور دونوں کی شیپ جو وہ بھی نیئر نارمل ہوگی. مجھے یہ ولاگ کرنے کی ضرورت اس لیے بھی محسوس ہوئی کہ جب اس میرے دوست کا آپریشن مکمل ہو گیا, جب یہ کمپلیٹ ہو کے دکھانے کے لیے آیا تو یہ مجھے آ کے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میری زندگی میں ایک سکون آ گیا. میں نے کہا جی بتائیں, ایکسپلین کریں وہ کیسے. کہنے لگے جی جب سے یہ حادثہ ہوا ہے تو وہاں کیونکہ شریکہ ہے وہ سارے مجھے دیکھ کے ہنستے تھے. بے شک انہوں نے صلح بھی کرنے کی کوشش کی, انہوں نے معافی بھی مانگی, تلافی بھی وہ کرنا چاہتے تھے کہتے, لیکن پھر بھی میں ان کی طنزیہ ہنسی جو ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا. پلاسٹک سرجری کے حوالے سے ایسے کیسز میں جب ہم پلاسٹک سرجری کے پروسیجرز بتا رہے ہوتے ہیں, گائنیکوماسٹیا ہو جائے یا ناک کی کسی شیپ کوئی ایسی آ جائے, کان کی کوئی ساخت جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے پیدائشی طور پہ,
تو ہم ہمیشہ ایک چیز کا بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ایک سائیکولوجیکل ٹراما آتا ہے، جو ذہنی اذیت آتی ہے، جو ذہنی کوفت آتی ہے، بنیادی طور پہ وہ وجہ بنتی ہے ان سرجریز کو بروئے کار لانے کی، کہ کسی نہ کسی طرح سے اس پیشنٹ کو دوبارہ سے اس کی نارمل زندگی، جس میں کسی کی یہ انگلی جو ہے اس کی طرف نہ اٹھ رہی ہو، جس میں پیئر پریشر نہ آئے، جس میں اسے کوئی سائیکولوجیکل ٹراما نہ آئے، وہ زندگی سے دی جائے۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرجری کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کے دونوں کان جو ہے، اس کی نارمل ہائٹ جو ہے وہ بھی مینٹین ہوگی، اس کی شکل جو ہے وہ بھی ریسٹور ہوگی، اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ایک دہائی کے عرصے کے بعد جو ہے میں نے صافے کے بغیر جو ہے اب میں بازار میں گلی میں آ جا سکتا ہوں، اور میں بڑے فخر سے سر اٹھا کے چلتا ہوں۔ تو اگر آپ کے قرب جوار میں کوئی ایسا کیس ہو تو کوشش کیجئے کہ آپ پلاسٹک سرجری جو ہے، اتنی بہرحال ہمارے ملک میں پھل پھول چکی ہے کہ آپ کے قرب جوار میں کوئی نہ کوئی آپ کو پلاسٹک سرجن، کوالیفائڈ پلاسٹک، لیکن وہ کوالیفائڈ پلاسٹک سرجن جو مل سکتے ہیں، آپ ان سے مشورہ کر سکتے ہیں، اور ایسے کسی پیشنٹ کو جو سائیکولوجیکل ٹراما میں سے گزر رہا ہو، آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ریکنسٹرکشن جو ہے بڑے ایزیلی دوبارہ سے اسے ایک نئی زندگی جو ہے وہ عطا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔